السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین الا لمن عاہد له۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریف رب العالمین کے لیے ہے۔ بعدہ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ صدر جلسہ اور دیگر ذمہ داران جماعت و عزیز گرامی، رب العالمین کا بے انتہا شکر، فضل، کرم، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو یہاں پر کچھ سننے اور سنانے کا موقع دیا، گویا تجدید ایمان کی توفیق دی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ ایک صاحب سلام کیے، جواب دیا وعلیکم السلام، اور کہا بھی تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے ایمان لا لیتے۔ تو ان کو غصہ آ گیا، کہا ایمان لانے کی بات کرتے اور تھوڑی دیر کے لیے ایمان، یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ جا کر شکایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فلاں نے ہم کو ایمان لانے کی دعوت دی، کیا مومن نہیں سمجھتا کیا؟ اور وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ پر اللہ رحم کرے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ تھوڑی دیر رک جاؤ، ہم لوگ دین کی بات کر لیں۔ اور جب سورہ عصر نازل ہوئی تو محدثین نقل کرتے ہیں کہ اس وقت تک کوئی صحابی جب آپس میں ملتے نہیں جدا ہوتے، یا تو سنا لیتے یا سامنے والے سے سن لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم لوگوں کو ایمان تازہ کرنے کے لیے یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ خیر، موضوع کا اعلان ہوا آپ کے سامنے، احساس ذمہ داری۔ اب وہ کون سی احساس ذمہ داری ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں زیادہ ذمہ داران جماعت یہاں پر ہے، انہی کو احساس دلانا ہے، اور احساس ہے بول کے یہاں پر آئے ہیں، تو اب دلانا بے مقصد ہے، میں سمجھتا ہوں۔ پھر بھی جب موضوع دیا گیا ہے تو کوشش کروں گا اس کا حق ادا کرنے کی۔ دوستو، اس سے پہلے کچھ بات رکھوں، ہم یہ سوچیں جس جماعت کی طرف ہم نسبت اپنی کرتے ہیں وہ کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، کیونکہ ذمہ داران جماعت ہے۔ اس لیے مختصر میں یہ بھی تعارف کر دوں تاکہ ذمہ داری کے ساتھ ساتھ یہ معلوم رہے جس کی طرف ہم نسبت اپنی کر رہے ہیں، جس جماعت کے ہم ذمہ داران ہیں، وہ جماعت کوئی فرقہ نہیں بلکہ ایک تحریک ہے، ایک مشن ہے، عملی جماعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگ جماعت دین کے اسلام کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، مختلف ٹولیوں میں، مختلف فرقے میں بڑھ گئے۔ تو اس جماعت نے اس ذمہ داری کا بار اپنے سر پر لیا
کہ ہم اسلام کے نام پر جتنے مذہب، جتنے فرقے، جتنے ٹکڑے، جتنے ٹولیاں، جتنی جماعتیں بنی ہیں، سب کا خاتمہ کریں گے، امت کو امت واحدہ کا احساس دلائیں گے۔ اور اس کے لیے علماء ربانی کی ضرورت تھی، اور علماء ربانی کا ساتھ دینے کے لیے نیک اور صالح طبیعت مزاج رکھنے والے عوام کی ضرورت تھی۔ تو ایسے وقت میں انہوں نے یہ کہا جس جماعت کا دو تصور ہے، ایک تو ہم ایک امت مسلمہ ہیں، ہم سب ایک امت ہیں، اور دوسرے یہ کہ ہم خالص عملی جماعت ہیں، اور توحید کا تعلق گھر سے بھی ہے، بازار سے بھی ہے، خلوت سے بھی ہے، جلوت سے بھی ہے، مسجد سے بھی ہے، مدرسے سے بھی ہے، رشتہ داری سے بھی ہے، دشمنی سے بھی ہے، سیاست اور پارلیمنٹ سے بھی ہے، اور اس جماعت کی تنظیم بھی کی گئی ہے۔ جیسے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور میں عباد الرحمن نام کی تنظیم بنائی ہے۔ انہوں نے اگر ایک طرف تزکیہ نفس اور تربیت پر کام کیا، تو دوسری طرف اللہ کی قسم جہاں پر دوسرے لوگ ظلم کر رہے تھے، وہاں پر ظالم حکمرانوں کو ظلم کرنے سے روکا، اور اس کے لیے بہت ساری مصیبتیں اور پریشانیاں جھیلیں۔ تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہماری جماعت کا ڈانڈا جا کر ملتا ہے۔ اسی ہندوستان میں جو لوگ تاریخ کا کچھ مطالعہ کیے ہوں گے، وہ جانتے ہوں گے کہ مغلوں کے دور میں قرآن کا ترجمہ کرنا کفر سمجھا جاتا تھا، اور شرک بدعات نے اسلام کے اندر ایک نئی شکل اختیار کر لی تھی۔ ایسی وقت میں شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک ہاتھ میں کتاب و سنت لیا، اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لی، اور ہندوستان کی عوام کو آواز دی، اور شاعر کہتا ہے وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی جس نے زمین ہند کی ساری ہلا دی۔ انہوں نے اس جماعت کی تنظیم کرتے ہوئے 4 چیزوں پر بنیاد ڈالی ہے اس جماعت کی۔ نمبر 1 توحید باللہ۔ اس وقت توحید اپنا لینا، توحید کا بیان کرنا، توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دینا آسان کام نہیں تھا۔ انہی کے خلوص کا نتیجہ ہے کہ آج ہم لوگ آسانی سے، آزادی کے ساتھ توحید بیان کر رہے ہیں، اور عمل بھی کر رہے ہیں، اور دعوت بھی دے رہے ہیں۔ ان کے خلوص کا نتیجہ تھا۔ ایک قسم یہ تھی۔ دوسری بنیاد انہوں نے ڈالی تھی اتباع السنہ کی، یعنی سنت کی اتباع۔ اللہ کی قسم انہوں نے نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کا نمونہ جیسے پیش کیا ہے، آج اس کی مثال ہم کو نظر نہیں آتی ہے۔ اس وقت کے عوام نے جن علماؤں سے اتباع سیکھا ہے، ان سے بڑے بڑے بدعتی علماء، مشرکین علماء راستے سے کترا جایا کرتے تھے۔ اپنے تو اپنے، غیر بھی عزت کے ساتھ عوام کے سامنے جو اتباع سنہ کا دعویٰ کرتے تھے نظریں جھکا لیا کرتے تھے۔ وہ تیر اندازی سیکھے، تلوار بازی سیکھے، گھوڑ سواری سیکھی، کیونکہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دوستو میں مثال دیتا ہوں، اور افسوس ہوتا ہے آج بازار میں چلتے ہوئے یا کوئی ذمہ دار ہے، شرم آتی ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، کیونکہ پلٹ کر سامنے والے بتاتا ہے چھوڑو میاں، فلاں نے فلاں کو اتنا ٹوپی ڈال دیا، فلاں سود خور میں ملوث ہے، فلاں نے فلاں کے ساتھ ظلم کیا، فلاں نے فلاں کو کیا۔
لیکن اللہ کی قسم جو نمونہ پیش کیا ہے اتباع السنہ کا، ایک مثال دیتا ہوں۔ اسماعیل رحمت اللہ علیہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، ایسے وقت میں کوئی ہمت نہیں کرتا تھا کہ ان سے بات کرے۔ افغانستان قندھار سے 15 لوگوں پر مولویوں کی ایک جماعت بلائی گئی تاکہ یہاں کے لوگ تو ان سے نہیں جیت سکے۔ افغانستان کے لوگ بڑی لڑاکو قوم ہے، اگر دلیل سے نہیں مانے تو مار مار کر منوائے گی۔ 15 علماء پر ایک جماعت آئی۔ آج بھی دہلی کی جامع مسجد گواہ ہے، وہاں پر بیٹھے ادھر اسماعیل رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ، اور ادھر جو قندھار سے علماء کی جماعت آئی تھی۔ یہ ہوا پہلے تقلید کے خلاف آپ دلائل پیش کرو۔ اسماعیل رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے مقام کو علیین میں اونچا کر دے۔ وہ اللہ کا بندہ اپنے سادے لباس میں بیٹھا ہوا ہے، بڑی سادگی کے ساتھ قال اللہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، قال الرسول جب کہتا ہے تو جو آئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے وہ دیکھتے ہیں اسماعیل رحمت اللہ علیہ کو اور ان کے شاگردوں کی طرف منڈی ہلاتے ہیں، دلائل پیش کرتے گئے۔ وہاں کا عالم جو اصل تھا دلائل سننے کے بعد اٹھے اور دہلی کے جامع مسجد کے نئے سیدھے طرف جو گیٹ ہے چاندنی کی طرف چوک کی طرف جو کھلتا ہے ادھر جا کے ٹہل گئے۔ لوگ بہت خوش ہو رہے تھے، ابھی کے اہل حدیث کا عالم دلائل پیش کر رہا ہے، ہمارا عالم افغانستان سے آیا ہوا منڈی ہلا رہا، دیکھو بعد میں کیسے جواب دیتا ہے۔ لیکن جواب نہیں دیے، جا کے وہاں ٹہل گئے۔ لوگ کہے چلیے صاحب انتظار ہو رہا ہے، کہا ضرورت نہیں ہے۔ کہا ان کے توڑ میں آج کچھ دلائل پیش کیے، کہا دلائل پیش کرنے کی ضرورت نہیں، دلائل ہے ہی نہیں ان کے خلاف۔ پوچھا منڈی کیوں ہلا رہے تھے، کیوں حرکت دے رہے تھے؟ کہا مقصد اس لیے کہ جب اسماعیل قال اللہ اور قال الرسول پڑھتے تھے میں ان کے چہرے کی طرف دیکھتا اور ان کے شاگردوں پر نظر ڈالتا تو اللہ کی قسم ایسا معلوم ہوتا کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کے درمیان میں بیٹھا ہوں۔ جاؤ ان کا جواب دینا تو چھوڑو، میں بھی اعلان کرتا ہوں آج سے اہل حدیث ہو رہا ہوں۔ یہ ہے اتباع السنہ کی دوستوں۔ تو وہ ہمارے اسلاف جو تھے، دوسری بنیاد انہوں نے جو ڈالی تھی اتباع سنت کی، ایسی سنت پہ عمل کیا، چاہے وہ پیجامہ ٹخنوں سے اوپر کی حدیث ہو، چاہے وہ داڑھی لمبی کرنے کی حدیث ہو، اللہ کی قسم چاہے پیر ملانے کی حدیث ہو، کسی بات پر مصالحت کو کیے نہیں بلکہ ڈٹے رہے، ایک ایک سنت پر عمل کرتے رہے۔ یہ دوسری بنیاد تھی دوستو۔ اور تیسری بنیاد جو انہوں نے ڈالی تھی اس جماعت کی وہ ہے تعلق باللہ، اللہ کے لیے تعلق رکھنا۔ وہ کہتے تھے ہمارا کوئی وطن نہیں ہے، ہمارا کوئی ملک نہیں، ہمارا کوئی رنگ نہیں، ہماری کوئی زبان نہیں، اور ہمارا کوئی وطن نہیں ہے۔ پھر کہتے ہمارا وطن بھی ہے، ہمارا ملک بھی ہے، ہماری نسل بھی ہے، ہماری قوم بھی ہے، ہمارا رنگ بھی ہے، ہماری زبان بھی ہے۔ الحب للہ، محبت ہو تو اللہ کے لیے، تعلق ہو تو اللہ کے لیے، دو تو اللہ کے لیے، اور کسی سے نفرت کرو، بغض رکھو، حسد رکھو تو اللہ کے لیے، دو تو اللہ کے لیے، نہ دو تو اللہ کے لیے۔ کہتے یہی ہمارا ملک ہے۔ اللہ کی قسم ایک اہل حدیث نے دوسرے اہل حدیث کو سینے سے لگایا، ایک اہل حدیث کو جب اس کے گاؤں والوں نے مارا، اس کے رشتہ داروں نے اس کا تعلق بائیکاٹ کر دیا، تو یہ اہل حدیث اپنے بہن کو اس کے نکاح میں دیا، اپنے بیٹی کو اس کے نکاح میں دیا، اس کے بیٹی کو نکاح اپنے بھائی سے پڑھایا۔ وہ کہتے تھے یہ ہماری جماعت کی تیسری بنیاد ہے دوستوں۔ اور چوتھی بنیاد جو انہوں نے ڈالی تھی وہ تھی جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد کا نام آتے ہی سمجھ میں آتا ہے بس تلوار لے کے شروع ہو جاؤ، نہیں ہوئی۔
جہاد کے معنی کوشش کرنے کی، اللہ کے دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پھیلانے کے لیے جو ہم محنت کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں کسی بھی حساب سے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ جماعت میں سے ہر فرد، ہر شخص کے اندر یہ جذبہ رہتا تھا کہ وقت پڑا تو ہم اپنی اولاد کو قربان کر دیں گے، وقت پڑا تو ہم اپنے ملک کو چھوڑ دیں گے، ضرورت پڑی تو ہم اپنے مال کو قربان کر دیں گے، ضرورت پڑی تو ہم اپنی جان کو قربان کر دیں گے۔ یہ جذبہ وہ لوگ رکھتے تھے۔ اس طریقے سے یہ جماعت چلتے چلتے آج یہاں تک پہنچی ہے۔ آج ہم اس جماعت کے ذمہ دار بن کر یہاں جمع ہوئے ہیں دوست۔ ہم نے بڑا مختصر، بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے تعارف کرایا ہے دوستو۔ اب جب یہاں ذمہ داران جماعت ہیں تو احساس ہوگا جبھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے جیسے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النساء کی آیت پڑھی، ان اللہ یأمر بالعدل ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ رب تم کو تاکیدی حکم دیتا ہے، رب تم کو تاکیدی طور پر حکم دیتا ہے کہ امانت کو صاحب امانت کے سپرد کر دو۔ امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، لیکن یہاں پر امانت جو استعمال کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ قوم کی ذمہ داری اٹھانے کے جو اہل ہیں، جو مستحق ہیں، جو اس ذمہ داری کا حق ادا کر سکتے ہیں، ان کے سپرد کیا جائے۔ یہاں پہلے اور لوگوں کو تعلیم دی جا رہی ہے، جو اہل ہے اس کو ذمہ داری دی جائے قوم کی، جیسے کہ وہ دوسری حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم کے اندر نقل کرتے ہیں۔ حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نصیحت کر رہے تھے، وعظ فرما رہے تھے، تقریر کر رہے تھے۔ اسی درمیان ایک صاحب آئے اور کہا متی الساعہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام قیامت پر قائم ہوگی۔ فمضى، اللہ کے نبی علیہ السلام دھیان نہیں دیے، اپنی نصیحت کو جاری رکھے، یہاں تک کہ آپ کی نصیحت، آپ کی تقریر پوری ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این السائل عن الساعہ، سوال کرنے والا کہاں ہے؟ وہ کہا انا ہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقد ضیعت الامانہ، تم پوچھتے ہو قیامت کب قائم ہوگی؟ جب امانتیں ضائع کر دی جائیں گی۔ عن الساعہ فانتظر الساعہ، تو تم قیامت کا انتظار کرو کہ اب قیامت آ جائے گی۔ قال کیف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، امانت ضائع کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امانت ضائع کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ منصب جو ہے، قوم کے ذمہ داری جو ہے، کسی ایسے شخص کو دے دیا جائے جو اس امانت، اس ذمہ داری کے مستحق اہل نہیں ہے۔ یہ ہے قیامت کی نشانی۔ اگر ایسا ہو گیا، نااہل لوگوں کو اگر لوگ قوم کے ذمہ داری دینے لگے تو سمجھ لو اب قیامت قریب ہے، قیامت آنے والی ہے۔ اس حدیث پر ذرا غور کریں دوستو۔ ہم نے کہا تھا جو اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانہ، یہاں امانت سے مراد ایسے شخص کو منصب دیا جائے کہ وہ منصب اٹھانے کا اہل ہو،
اس کی ذمہ داری کا حق ادا کر سکتا ہو. اور پھر اس کی تشریح میں ہم نے اس حدیث کو رکھا ہے. گویا ایک تو یہ نااہل لوگوں کو اگر کوئی شخص قوم کی ذمہ داری دیتا ہے تو یہ خیانت ہے، اور دوسرے یہ خیانت قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور خیانت منافق کی علامت میں سے ایک علامت ہے. اور وہ حدیث جس کو ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم ایسا خطبہ دیے، بہت کم ایسی نصیحت کیے، بہت کم ایسا بات کیے جس میں پیارے نبی علیہ السلام نے یہ نہ فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ. اس شخص کے پاس لا ایمان ہی نہیں جس کے پاس امانت داری نہ ہو، اور جس کے پاس عہد و پیمان کی وفا نہ ہو، سمجھ دو اس کے پاس دینداری بھی نہیں. یہ وہ حدیثیں ہیں، قرآن کی یہ وہ آیت ہے جس کے وجہ سے صحابہ اکرام اپنے آپ کو ذمہ دار بنا دیے. ہمارے اسلاف اپنی ذمہ داری کو اور اس جماعت کو ترقی دینے میں اپنی جان مال کی قربانیاں دے دی. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایک چھوٹی سی میٹنگ رکھا جائے، ایک مہینہ پہلے لوگوں کو بول دیا جائے، لیکن اسی تاریخ کو ہمارے یہ کام آ گیا، وہ ضروری کام آ گیا، یہ مہمان آ گیا، وہ مہمان. یہ ہے احساس دوستو، یہ وہ آیات، یہ وہ احادیث ہیں صحابہ اکرام کی ذمہ داری. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ طباق ابن سعد کی روایت ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے بالا کھانے پہ تھے، کھانا کھا لیے تھے، قیلولہ کرنے جا رہے تھے. بڑی کڑاکے کی گرمی تھی. تو ایسے وقت میں اس وقت عرب کے لوگ اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر لیتے، لو جب چلتی تھی گرمی کی تپش سے بچنے کے لیے. دیکھا کہ کوئی دور سے پریشانی کے عالم میں چلتے چلا آ رہا ہے. پریشان ہو گئے، کون ہو سکتا ہے؟ اور قریب پہچان گئے یہ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جلدی نیچے اترے، گھر سے باہر نکلے ہوا امیر المؤمنین. کیا وجہ ہے، کیا مصیبت ہے، کیا پریشانی، کیا تکلیف آئی کہ اس وقت آپ گھر سے نکلنے پہ مجبور ہو گئے؟ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ، اونٹ غائب ہو گئے، اس کی تلاش میں ہم نکلے ہیں، پتہ نہیں کہاں بھاگ گئے. تو ایسے وقت میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چلیے آپ گھر میں بیٹھیے، آرام سے منہ دھو لیجیے، میں اپنے غلاموں کو بھیج دیتا ہوں، جا کر اونٹ کو تلاش کر کے لائیں گے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں ذمہ دار ہوں قوم کا، میرا کام ہے، میری ذمہ داری ہے، میں خود تلاش کروں گا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہتے رہے اے امیر المومنین آپ آرام کیجئے، میں غلاموں کو بھیج کر تلاش کروا لیتا ہوں. نہیں مانے، بضد تھے عثمان. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ عثمان آپ کا خلوص شد آنکھوں پر، لیکن یہ سوچو آپ غلام کو بھیجیں گے، وہ تلاش کریں گے اونٹوں کو، اور تلاش کرنے کے بعد اونٹ نہ ملے واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے، ذمہ داری پوری، لیکن میدان محشر قائم ہوگا، رب العالمین مجھے پکڑ لے گا اور کہے گا اے عمر رضی اللہ، آپ کی ذمہ داری تھی، اونٹ کیسے گم ہو گئے، آپ نے تلاش کیوں کیا، کیوں نہیں کیا؟ اے عثمان رضی اللہ، اس وقت اگر اللہ تعالیٰ میری گردن کو پکڑے گا تو
تم چھڑانے آؤ گے وہاں پر اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے سختی سے، جب سختی سے ہماری گرفت کرے گا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے دوستو۔ تو یہ وہ احساس ہے جس کی وجہ سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے آپ کو ذمہ دار بنا لیا۔ یہی ہے دوستو، یہی ہے، بارہا سنے ہوں گے کہ باہر نکلے، تاریخ خلفاء کی روایت ہے، رات کو گشت کر رہے ہیں، کیا ضرورت تھی ان کو؟ ڈر تھا اللہ کی گرفت نہ ہو، اللہ کی پکڑ سے ہم بچ جائیں۔ تاش گھوم رہے ہیں بستی میں، کوئی پریشان تو نہیں، کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی پیاسا تو نہیں، کوئی مسافر تو نہیں آ گیا کہ اس وقت پریشان ہو۔ چلتے چلتے رونے کی آواز آتی ہے بچوں کی، رک جاتے ہیں، دیکھتے ہیں عورت بیٹھی ہوئی ہے، آگ جل رہی ہے اور ہنڈی رکھی ہوئی ہے۔ گئے پوچھے آخر وجہ کیا ہے، بچے اتنی دیر سے رو رہے ہیں، میں سن رہا ہوں، نہ تم خاموش کرا رہے ہو نہ خاموش ہو رہے ہو۔ تو عورت نے کہا یہ ہمارے بچے ہیں اور بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ کہا دشکی میں کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں، خالی ایسے رکھے تاکہ بچوں کو تسلی ہو جائے، پک رہا ہے، کھانا ملے گا۔ اور اس طریقے سے وہ روتے روتے تھک جائیں گے، سو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پلٹے وہاں سے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ غلام کو لیا اور پھر غلہ اناج ایک تھیلا ہے بوری لی اور اپنے پیٹ کو اٹھانے لگے تو غلام آگے بڑھا، نہیں میری پیٹ پہ رکھو۔ کہا نہیں میں ذمہ دار ہوں، میں میری پیٹ پہ رکھتا ہوں۔ کہا نہیں مجھے دیجیے امیر المومنین۔ کہا نہیں میں اٹھاؤں گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ لاکھ کوشش کے باوجود بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کو نہ دیا، خود پیٹ پلا دے اور پھر وہاں پہنچا دیے، عورت کو دیا، کھانا پکائی۔ بچوں کو جب تک بہلاتے رہے، کھیلتے رہے، ان کے وقت کو پاس کرتے رہے، یہاں تک کہ کھانا پک گیا، بچوں کو کھانا کھلائے، بچے آسودہ ہو گئے، مطمئن ہو گئے، خوش ہو گئے۔ آسودہ ہو کر جب امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے لوٹے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، تو میرے بھائیو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم لوگوں کو اشرف مخلوق بنایا۔ پھر فضل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کا فرد ہم کو بنایا۔ پھر اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کے گھر میں ہم کو پیدا کیا، اسلام کی توفیق دی۔ پھر اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس جماعت کی نسبت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرف کرتے ہیں، اس جماعت کا ایک فرد بنایا۔ پھر ان لوگوں کو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس جماعت جس کو جماعت حقہ کہتے ہیں، اس کی ذمہ داری ان پر لوگوں نے سونپ دیا ہے۔ فضل پہ فضل ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ اگر شکر ادا نہیں کرتے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا تو اللہ شکر ادا کیا تو اللہ مزید نعمتیں عطا فرمائے گا، اور اگر ناشکری کرتے رہے، سستی کاہلی کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالی تم کو عذاب کے اندر ملوث کر دے گا۔ سوچو ذرا، بنی اسرائیل کی غلطیوں میں سے، بنی اسرائیل کے گناہوں میں سے، جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب مسلط کیا، جس کے وجہ سے ان پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی، ان کی غلطیوں، ان کے گناہوں میں سے ایک غلطی یہ تھی کہ وہ قوم جو تھی، جو منصب کے اہل نہیں تھے، جو منصب کا حق ادا نہیں کر سکتے تھے، قومی ذمہ داری ہو یا دینی پیشوائی ہو، بدکاروں کے ہاتھ میں، گنہگاروں کے ہاتھ میں، اسی طریقے سے برے لوگوں کے ہاتھ میں دے دی،
ذمہ داری کا مطلب نہیں سمجھتے تھے، جس کے وجہ سے پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی اور خراب ہو گئی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانہ، اللہ تم کو تاکید حکم دے رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو بنی اسرائیل کی حالت تمہارے اندر بھی آ جائے۔ ان اللہ یأمرکم، دوستو اگر ہم کوتاہی پہ کوتاہی کرتے ہیں تو بڑی محرومیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، بڑی محرومیوں کا سامنا کرنا۔ اس میں سے ایک رب العالمین نے سورہ انفال میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب رب العالمین ناس کا لفظ استعمال نہ کرے، خالص ایمان والوں کو مخاطب کرے تو غور سے سنو۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی چیز کا حکم دیتا ہے، اگر اس حکم عمل نہ کرے تو دنیا اور آخرت برباد ہونے کا ڈر ہے، اور کبھی کسی بڑے گناہ سے روکنا چاہتا ہے، اگر ان گناہوں سے اپنے آپ کو نہ روکے تو اللہ تعالیٰ بربادی تمہارا مقدر بنا دے گا۔ یہاں خاص ایمان والوں کو مخاطب کر رہا ہے، اے ایمان والو آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ و رسول تمہیں بلائیں تمہاری زندگی بخش اعمال کی طرف تو تم جواب دو ان کے پکار کا، اور اگر تم جواب نہیں دیتے، جواب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جواب باللسان، ایک جواب بالعمل۔ جواب باللسان یعنی زبان سے جواب دینا۔ مثال کے طور پر میں آپ سے یہ پوچھوں کیا ٹائم ہوا، آپ کہہ دیں گے 5:40 ہوئے، یہ جواب ہو گیا۔ میں یہ کہوں ایک گلاس پانی لا کر دو، آپ کہہ دیا عبید اللہ صاحب میں نے دے دیا، تو جواب صحیح نہیں ہوگا جب تک کہ گلاس میں پانی لا کر ہمارے ہاتھ پہ نہ دیں۔ اللہ و رسول قرآن و حدیث جس بات کا حکم دے، زبان سے جب ضرورت پڑے زبان سے جواب، اور جب عمل سے ضرورت پڑے تو عمل۔ اگر وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، یاد رکھنا، وَاعْلَمُوا جان لو، اللہ آدمی اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو اللہ و رسول کے فرمان پر عمل نہ کیے تو اللہ غضبناک ہو کر تمہارے دل کو کفر، شرک، بدعات کی طرف نہ پلٹ دے۔ اور اگر بچ رہے ہو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یاد رکھنا یہاں اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ گے، لیکن ایک نہ ایک دن میدان محشر میں ضرور آؤ گے، اللہ سوال کرے گا۔ اگر کوتاہی کرتے ہو اپنے ذمہ داری کے بارے میں تو ڈرو کہیں اللہ تعالی ہمارے دل اور ہم میں حائل نہ ہو جائے، کہیں میدان محشر میں ہماری گردن نہ پکڑے۔ اور دوسری آیت سورۃ المحمد کی آخری آیت کا ٹکڑا واللہ غنی وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غیرکم ولا يستبدل قوما غیرکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ غنی ہے، اللہ امیر ہے، اللہ بے نیاز ہے، اور تم فقیر ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر روگردانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے بہتر لوگوں کو لائے گا جو تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ ہم یہ سوچیں کوتاہی میں پڑے رہیں تو کتنے لوگ منصب پہ تھے چلے گئے، ان کا نام و نشان نہیں، ایک دن اللہ تعالیٰ ہم سے بھی چھین لے گا۔ تیسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء، جب موت کا فرشتہ آ جائے گا کہیں ایسا نہ ہو موت کو دیکھ کر ہم یہ کہنے لگے تھوڑا وقت اگر مل جاتا تو میں بھی صدقہ خیرات کر کے نیک لوگوں میں ہو جاتا، لیکن اس وقت سوچنے سے، تمنا، آرزو، خواہش کرنے سے وقت مہلت ملنے والا نہیں ہے دوستو۔ اس لیے اگر ہم
اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنے اندر حرکت پیدا کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے، بہت سے لوگ مایوس بیٹھ گئے ہیں، ان کی مایوسی ختم ہوگی، ان کے اندر بھی جذبہ ہوگا، چلو ہم کو کام کرنا، جو کام ہمارے اسلاف یا جو ہماری ذمہ داری ہے ان کے اندر۔ تو یہ دونوں چیز ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، کسی کے اندر جذبہ آ جانا۔ اور اسی طریقے سے جب میدان محشر میں ہوگی، قرآن نے کہا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اس دن تمام لوگ، پورے ذمہ دار، پورے دنیا کے لوگ الگ اکیلے اکیلے، اللہ فردا، ایک ایک شخص آئے گا اور اللہ سوال کرے گا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ان قریب اللہ تبارک و تعالی رحم والا ہے، ان محبت پیدا کر دے گا۔ اور اسی طریقے سے تیسری چیز یہ ہے کہ جب اگر ہم اپنی کوتاہی سستی کو ختم کر کے ہم اپنے اندر احساس پیدا کریں گے، ذمہ داری ادا کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، تو الحمدللہ بہت سے لوگوں کے اندر جذبہ آئے گا، حرکت پیدا ہوگی، یہی حرکت جو ہے ایک دن رنگ لائے گی۔ خیر وقت زیادہ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔